بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت سارے احباب نے پچھلی ویڈیوز میں جو فیڈ بیک دیا انہوں نے کہا جی کہ آپ بسم اللہ کبھی کبھی نہیں پڑھتے، تو آج میں نے کہا کہ بسم اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اللہ کے نام سے۔ اچھا، دوسرا آپ سے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ بھی چل چکا ہوگا، سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت یہ بات بالکل آگ کے شعلوں کی طرح پھیل گئی ہے کہ جو وہ موصوفہ ہیں فرح صاحبہ، ان کو پنڈی پولیس نے آج کمال یعنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اریسٹ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی جناب ان کی پریس ریلیز بھی آ گئی ہے کہ جی سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے گا، کوئی شہری قانون سے بالا تر نہیں ہے، ایس ایس پی راولپنڈی کی طرف سے۔ تو بہرحال دیر آید درست آید، آپ لوگوں کی جو اس میں کین انٹرسٹ تھا، سارے جو ہمارے ویورز ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے، انہوں نے اس پہ بھرپور آواز اٹھائی، اور آج یہ ہے کہ الحمدللہ کم از کم اتنا ہو گیا ہے کہ اس خاتون کو جس نے یہ بریزن ایکٹ کیا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ تو اب آگے دیکھا جائے گا، ہم اس کیس کو کوشش کریں گے فالو کرنے کی کہ عدالت میں کیا شواہد پیش کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر اس کو سزا کیا ہوتی ہے، اور اس کی جو بیل ہے وہ کب ہوتی ہے، اور جو پولیس ہے وہ صحیح والی دفعات لگاتی ہے یا نہیں لگاتی، کیونکہ ہم نے اپنی کل والی ولاگ میں بھی یہ بتایا تھا کہ ان کو جو اس نے جان بوجھ کے پولیس آفیسر کو نیچے دینے کی کوشش کی ہے گاڑی کے، تو اس کے اوپر جو ہے اقدام قتل کا دفعات لگنی چاہیے تھی۔ باقی ٹھیک ہے، کار سرکار میں اس نے مداخلت کی، اوور سپیڈنگ کی، اور گاڑی تیز رفتاری غفلت سے چلائی، وہ سب بیلیبل افینسز ہیں۔ ایک ہی افینس ہے جو انہوں نے پہ ضرر میں لگا دیا ہے، تو شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس نے تو اپنی طرف سے جان بوجھ کے اس کو یہ کہا کہ ہٹو، نہیں ہٹا تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، ڈیوٹی پر تھا وہ، اس نے روکنے کے لیے کھڑا رہا، اور اس نے اس کو بالکل گاڑی کے نیچے دے دیا۔ تو بہرحال جو بھی اب جتنا بھی یہ ایکٹ ہوا ہے پولیس نے کیا ہے تو یہ اچھا ہو گیا ہے، اس کی گرفتاری ہوگی، آگے ہم اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے، ظاہر ہے کہ ابھی اسلام آباد میں جو نئے آئی جی ہیں انہوں نے چارج لے لیا ہے، اور جو ان سے پہلے پہلے تو 3 سینئر لوگ تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، لیکن جو 2 ہیں ڈی اے جی صاحبان، ایک جو ڈی اے جی ہیڈ کوارٹرز تھے اب میں کہوں گا، اور دوسرے ڈی اے جی سیکیورٹی، ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر تھے حسن رضا خان، اور ڈی اے جی سیکیورٹی ملک اویس صاحب۔ تو ان دونوں نے جو ہی آئی جی صاحب نے چارج لیا ہے، وہ نہ ان کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ اس میں نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ پھر دفاتر میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے چھٹیوں کی اپنی درخواستیں گورنمنٹ کو بھیج دی ہیں۔ وہ چونکہ ان سے سینئر ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے جونیئر سے اپنی جو سالانہ کارکردگی کی رپورٹیں ایسی آرز ہیں وہ نہیں لکھا سکتے۔ تو یعنی ایک جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو باقی چیلنجز درپیش ہیں نئے انسپیکٹر جنرل کو، ان میں سے ایک یہ چیلنج بھی ہے کہ جو یہ سینئر لوگ کام کر رہے تھے، یہ بھی ایک یعنی بدمزگی کے زمرے میں آتا ہے بہرحال، کہ کسی کا کوئی بہت جونیئر بندہ جو ہے 2 جو یعنی بیچز جونیئر کو آئی جی لگا دینا۔ بہرحال یہ تو ارباب اختیار کا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان معاملات کو حل کرتے ہیں، انہوں نے کس طرح یہ پوسٹنگ کی ہے۔ اچھا، اب آج ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جو میں پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس میں لگا کے دکھائیں آپ کو۔ یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ ہے یہ نوٹیفیکیشن۔ اس نوٹیفیکیشن میں چیف کمشنر اسلام آباد نے اجازت دی ہے آئی جی صاحب کو کہ وہ گریڈ 16 سے لے کے اور گریڈ 19 تک کے جو آفیسرز ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن ان میں ایس ایس پی آپریشن کی جو پوسٹنگ ہے وہ پہلے بھی یہی تھا، یعنی جب سے یہ پولیس آرڈر، یہ سارا وہ معاملہ ہے جو پولیس آرڈر لاگو کرنے کی کوشش کی تھی پچھلے انسپیکٹر جنرل اکبر ناصر خان نے، اور یعنی لوگوں کو اس نوٹیفیکیشن کی ابھی بظاہر اچھی طرح سے سمجھ نہیں آ رہی۔ نوٹیفیکیشن کی جو لینگویج ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں چیف کمشنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی انہوں نے قوانین ہیں ان کا حوالہ دیا ہے کہ جن کے تحت یہ ڈسٹرکٹ بنا تھا، پریزیڈنشیل آرڈر 1980
اور باقی جو قوانین ہیں ان کے تحت کہ بھائی میں وہ کر سکتا ہوں، یعنی گریڈ 17 اینڈ ابو جو ہے نا ان کی میں کر سکتا ہوں، تاہم میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ گریڈ 17 اور سے لے کے 19 تک کی پوسٹنگ ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو پچھلے آئی جی صاحب تھے انہوں نے پولیس آرڈر لاگو کر کے خود اس چیز کو یعنی وہ خود ساری ایکسرسائز کرتے تھے پاورز پولیس آرڈر کے تحت، ڈی آئی جیز کی بھی ٹرانسفر یعنی گریڈ 20 کی بھی ٹرانسفرز وہ کرتے تھے۔ تو آج کے نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ والی بھی آپ کو اجازت ہم دے رہے ہیں، یعنی اب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں جو پولیس آرڈر ہے وہ چیف کمشنر اسلام آباد نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ یہ چیز ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ جو گریڈ 20 کا جو آفیسر ہوں گے، ڈی آئی جی جن جو ہوتے ہیں، ان کا جو وہ ہے وہ بھی چیف کمشنر اسلام آباد کریں گے، اور اسی طریقے سے جیسے پہلے جو پولیس کا جو ایکٹ ہے 1861 جو لاگو پہلے بھی تھا یعنی اب بھی لاگو ہو جائے گا، تو اس کے تحت چیف کمشنر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایس ایس پی آپریشن کا ہے وہ یعنی چیف کمشنر اور گورنمنٹ وہ کرے گی اس کے پوسٹنگ کے آرڈرز۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ آج کی یہ میں اس کو بالکل بڑی کلوزلی مانیٹر کر رہا تھا کہ نئے آئی جی آتے ہیں تو پھر جو ضلع کی گورنمنٹ ہے مرکزی آئی سی ٹی کی وہ کیا ایکشن کرتی ہے۔ تو انہوں نے اپنا آج یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس سے بہرحال کچھ بہت سارے فائدے ہوں گے، کیونکہ جو پہلے پولیس آرڈر کو لاگو کیا گیا تھا اس کو منسٹری آف انٹیریئر اور جو گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ چیف کمشنر آئی سی ٹی انہوں نے نہیں مانا تھا، اور اس کے اثرات یہ تھے کہ جو ہمارے پولیس کے لوگ جو یعنی گریڈ 17 کے ڈی ایس پی صاحبان جو پینشن پہ گئے تھے تو ان کی پینشن کے معاملات اب 8-8 10-10 مہینے ایک سال کو ہونے کو آ رہا ہے۔ ان کو پینشن اس لیے نہیں مل رہی تھی کہ آئی جی صاحب کے دفتر سے سیدھا جو اے جی پی آر ہے وہ کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں تھی، جب تک کہ جو با اختیار ہے گورنمنٹ آج تک کی ڈیٹ تک کہ جو نوٹیفائیڈ ہے کہ گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کرے گی تو پھر اے جی پی آر مانیں گی۔ تو امید تو اب ہے کہ اب ان لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اگر اس میں کوئی یعنی مزید کھینچا تانی اگر نہ پڑی تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ان لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور باقی بھی جو معاملات منسٹری کی حد تک جو لوگوں کے رکے ہوئے تھے وہ بھی ریزالو ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب تک اتنا ہی۔ آج ہم سفر میں ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لائٹ یا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مختلف نظر آ رہا ہو، تو امید ہے کہ آپ اس چیز کو بھی اگنور کریں گے۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔